کچھ لوگوں کو معین کر کے اپنی واپسی کا ارادہ کیا۔ جب رسول اکرم واپس آ رہے تھے تو اب میرے محترم ناظرین سنیں، منافق ساتھ ساتھ ہیں۔ کچھ منافق مدینے میں رہ گئے، کچھ منافق آدھے راستے سے واپس آ گئے، کچھ منافق آپ کے منزل تک پہنچے، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ کسی طرح سے رسول اللہ معاذ اللہ شہید ہو جائیں، رسول اللہ مارے جائیں۔ واپسی کے اوپر آتے ہوئے وادی عقبہ میں جب سے گزر ہوتا ہے تو ان لوگوں میں سے 12 آدمی اس نیت کے ساتھ پہاڑ کے اندر آ کے چھپ گئے ایک خاص مقام پر کہ رسول اللہ کی اونٹنی سواری آئے گی تو ہم اس کے اوپر پتھر پھینکیں گے یا اس کو بدکائیں گے، کسی نہ کسی طریقے سے رسول گر جائیں گے، اور اس طرح سے رسول معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، رسول اللہ ہلاک ہو جائیں گے۔ ہرگز نہیں۔ اب یہ 12 آدمی چھپے ہوئے ہیں، حذیفہ بن یمان رسول اللہ کی سواری کی مہار پکڑے ہوئے ہیں، ہمارے یاسر رسول اللہ کی سواری کے پیچھے ہے، اور باقی لشکر آپ کے پیچھے ہے۔ چلتے ہوئے رسول اللہ نے حکم دیا تھا کہ خبردار مجھ سے آگے کوئی نہیں جائے گا، لیکن یہ آدمی موقع پا کر چھپا کر یہ آگے آ کے بیٹھ گئے۔ جو مقام انہوں نے چن رکھا تھا کہ یہاں پر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، ان کا ناپاک ارادہ رسول اللہ کو معاذ اللہ شہید کرنا تھا، لیکن قدرت کو منظور تھا کہ جو ہی اس کے قریب سواری پہنچی، آپ کی رات ہو رہی تھی، آسمان پر بجلی چمکی، وہ سارے کے سارے ایکسپوز ہو گئے اور جلدی سے بھاگنے لگے۔ رسالت میں آپ نے ارشاد فرمایا، حذیفہ ان کو دیکھ لو، پہچان لو، یہ منافق ہیں۔ میرے محترم سامعین ناظرین، یہ 12 آدمی، یہ میرے پاس اس وقت خصائص الکبریٰ علامہ جلال الدین سیوطی کی یہ مشہور کتاب ہے، اور اس کتاب کی پہلی جلد سے یہ خصائص الکبریٰ یہ فیصل آباد کی چھپی ہوئی ہے، پاکستان کی، جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس کا صفحہ نمبر 280 ہے، خصائص الکبریٰ جلال الدین سیوطی، پہلی جلد، صفحہ نمبر 280۔ اس میں حضور پاک نے ان لوگوں کو بے نقاب کیا ہے اور ان کے انجام کے بارے میں آگاہ کیا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو وادی عقبہ میں رسول اللہ کے یعنی برے ارادے سے جمع ہوئے تھے، حضور نے حذیفہ بن یمان سے کہا، اس حدیث کا اخراج کیا ہے مسلم نے، اخرجہ مسلم عن حذیفہ، حذیفہ اس کے راوی ہیں، اور اخراج کیا ہے مسلم نے، مسلم شریف کے حوالے سے لکھی گئی ہے۔ تو رسول اکرم نے کیا فرمایا، ان حذیفہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال فی اصحابی 12 منافقا لا يدخلون الجنت حتی یلج الجمل فی سم الخیاط۔ محترم ناظرین سامعین، مختصر سی حدیث پڑھی میں نے آپ کو سامنے۔ حضور فرماتے ہیں فی اصحابی 12 منافقا، یعنی آج جتنے صحابی میرے ساتھ آئے ہیں آج اس لشکر میں، ان میں سے یہ 12 نکلے، یہ 12 صحابی منافق ہیں۔ لا يدخلون الجنت، لا يدخلون الجنت، یہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے، اور یہ ناممکن ہے، اونٹ سوئی کے ناکے سے نہیں گزر سکتا، یعنی کسی صورت بھی یہ 12 صحابی یہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ میں نے صرف اشارہ کرنا تھا اپنے موضوع کو بیان کرنے کے لیے، اس کی تصدیق اور تائید کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، اور اندھی عقیدت کے ہم قائل نہیں ہیں، سوچ اور سمجھ کے بات کریں۔ یہاں پر 12 منافق ہیں اور رسول اللہ نے لفظ استعمال کیا صحابی، اور مسلم شریف کے حوالے سے حذیفہ کی روایت بیان کی گئی ہے۔ تو اب یہ 12 صحابی
منافق۔ اس کے بعد دوسری جلد کے صفحہ نمبر 102 پر اسی کتاب میں خصائص الکبریٰ جلد دوم صفحہ نمبر 102 مطبوعہ فیصل آباد پاکستان، اخرج بہقی، اب یہ بہقی نے، یہ بھی محدث ہے، بہقی نے اخراج کیا ہے، اور ان ابن مسعود صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود راوی ہیں، قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے یعنی خطبہ دیا، کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ نہیں کہ سارے کے سارے صحابی ہر مجلس میں یا ہر محفل میں شریک ہوتے تھے، کچھ صحابہ تھے کسی مکان پر بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور خطبہ دے رہے ہیں، فقال فی خطبتہ ہی، رسول پاک نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، ایھا الناس، ایھا الناس ان منکم منافقین، ان منکم منافقین، اے میرے صحابیوں، اے لوگو تمہارے درمیان یقیناً منافقین ہیں، فمن، اب پھر آپ نے ان کے نام بتائے، فمن سمیتو فلیکم کم یا فلاں یا فلاں یا فلاں، حضور نے فرمایا یہ کیوں حضور نے ایسا کہا، رحمت للعالمین، بات یہ تھی رسول لیکچر دے رہے ہیں، بہت اہم مسئلہ سمجھا رہے ہیں، کچھ صحابہ نے وسپرنگ شروع کر دی، آپس میں باتیں کرنے لگے، سرگوشیاں کرنے لگے، اور رسول اللہ کی باتوں کو سننا گوارا نہ کیا، تو اس طرح کی ان کی حرکتوں کو رسول اللہ نے محسوس کیا، اور محسوس کرنے کے بعد کہ یہ مجھے ڈسٹرب کر رہے ہیں اور یہ ناروا حرکتیں کر رہے ہیں، میری باتوں کو توجہ سے نہیں سن رہے، آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہیں، تو رسول اکرم نے اس وقت یہ فرمایا تھا، ان منکم منافقین، یقیناً تمہارے اندر کچھ منافق بیٹھے ہوئے ہیں، فمن سمیتو، اور پس میں جس کا نام لوں گا، فلیکم، اس کو واجب ہے کہ وہ کھڑا ہو جائے، تو رسول اکرم نے نام لے لے کر ان کو کھڑا کیا، حتیٰ عدد 36 36 آدمیوں کے نام لے کر حضور نے ان کو کھڑا کر کے نمایاں کر دیا کہ یہ میرے صحابی یہ منافق ہیں۔ تو میرے محترم ناظرین و سامعین، یہ صحیح بات ہے کہ صحابہ کے اندر منافق تھے، صحابہ کے اندر فاسق تھے، صحابہ کے اندر فاجر تھے، لیکن جو اچھے صحابی ہیں، ہماری آنکھیں ان کے چشم برا، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ان کے پاؤں کی خاک ہماری آنکھ کا سرما، صحابہ کرام کی خدمات کو کوئی اگنور نہیں کر سکتا، لیکن ہم منافق کو صحابی نہیں کہہ سکتے، یہ یاد رکھیے گا، منافق حقیقت میں کافر ہوتا ہے، اس نے کلمہ پڑھا جان بچانے کے لیے، لیکن اندر سے وہ اسلام کا دشمن تھا۔ اب اس اعتبار سے ہمیں انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض کے اوپر اپنے دین کو رسول اللہ سے لینے کے لیے ہمیں ڈٹرمن کرنا پڑے گا کہ مخلص صحابی کون ہے اور منافق کون ہے۔ میرے محترم سامعین، اس میں قرآن و سنت بہترین معیار ہے، بہترین معیار، کسی کی صحابیت کو پرکھنا ہو تو قرآن و سنت کے معیار پہ دیکھا جائے گا، بے شک بے شک، کیونکہ قرآن کے مطابق عمل کرے، سنت رسول کے مطابق عمل کرے اور دل جان سے رسول اللہ کو مانے، تو پھر یقیناً وہ لائق عزت اور احترام ہے، ان کی خدمات، ان کے جہاد، ان کی مالی قربانیاں اور ان کی جانی قربانیاں قیامت تک کے لیے اسلام پر احسان ہیں، اور جو بھی مسلمان ہوگا وہ ان کا ممنون ہوگا، وہ ان کا شکر گزار ہوگا۔ لیکن میرے محترم ناظرین، یہ پہچان کرنی ہے آپ نے کہ منافق کون ہے۔ صحابہ میں جو منافق ہیں ان کے لیے آئیے قرآن اور حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، ایک موقع میں دکھانا چاہتا ہوں آپ کو، آپ کی خدمت میں، کہ رسول اکرم معراج پہ گئے،
رسول اکرم معراج پہ اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچے اور وہاں پر کتنی باتیں ہوئیں، کتنے مسائل ہوئے، کتنی گفتگو ہوئی، راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، کتنی سیر آپ کو کرائی گئی، یہ اس وقت مقصود نہیں میرا بیان کرنا. میں صرف ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ عرش کے اوپر جناب رسالت مآب کو جو وحی ہوئی، عرش پر معراج کے دوران، یہ میں پیش کر رہا ہوں آپ کو مستدرک حاکم، امام حاکم کی مستدرک کی 3 جلد سے مطبوعہ بیروت ہے اور اس کا صفحہ نمبر 138 ہے، 3 جلد. اس میں حضور بیان کرتے ہیں کہ معراج کے اوپر مجھے وحی ہوئی. میرے محترم ناظرین، یہاں پر جبریل کا واسطہ نہیں، براہ راست اللہ کی طرف سے جناب رسالت مآب کو وحی ہو رہی